پریوں کی ملکہ کا دربار سجا تھا۔ خوبصورت پریاں رنگ برنگے پر لہراتے باادب گھوم رہی تھیں۔ ملکہ سترنگی لباس پہنے، سر پر پھولوں کا تاج سجائے، سندل کی لکڑی سے بنے اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور فخر سے اپنے دربار میں گھومتی پریوں کو دیکھ رہی تھی، جو تتلیوں کی طرح ہلکی پھلکی تھیں اور ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔ یہ دربار ہر روز صبح و شام لگتا تھا، جس میں تمام پریاں اکٹھی ہوا کرتی تھیں۔ صبح کو اکٹھی ہو کر وہ سارا دن کیے جانے والے کاموں اور تفریحات کے منصوبے بناتی تھیں، اور شام کو مل کر سارا دن کی رودات ایک دوسرے کو سنایا کرتی تھیں۔ اس طرح ملکہ کے سامنے ان سب کی حاضری بھی لگ جایا کرتی تھی کہ آیا تمام پریاں محل میں موجود ہیں یا نہیں۔ سبز پری، جو ملکہ کی کنیز خاص اور مشیر بھی تھی، وہ ہمیشہ ملکہ کی دائیں بائیں باادب اور ہوشیار کھڑی رہتی تھی، ملکہ کا اشارہ پاتے ہی حکم بجا لاتی۔ سبز پری کی یہی عادتیں تھیں جو ملکہ کو بہت بھاتی تھیں، اور وہ کسی بھی پل اس کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ یوں تو سبھی پریوں کے پر سفید ہوتے تھے، براق کی طرح بالکل سفید، لیکن ملکہ کے پروں پر مور پنکھ کی طرح سنہری دائرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سنہری دائرے نسل در نسل چلتے تھے۔ ملکہ تو ایک ہی شہزادی کو بننا ہوتا تھا، لیکن یہ سنہری دائرے جس کے پروں پر بھی ہوں، وہ اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ اس پری کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے۔ اسی طرح جس پری ذات کے پروں پر سنہری دائرے ہوں، وہ بادشاہ بنتا تھا یا شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سبز پری کے پروں پر بھی ہلکے ہلکے سنہری دائرے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا تعلق بھی ایک شاہی خاندان سے تھا۔ شاید اس لیے وہ ملکہ کو بہت عزیز تھی اور سبز پری کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ اب سوچنے کی بات تھی کہ اگر سبز پری کے پروں پر بھی سنہری نشان تھے تو اس کی ملکہ نے اپنے برابر مقام کیوں نہ دیا؟ آخر اس میں بھی تو شاہی خون تھا، پھر اس کا درجہ کنیز کا کیوں تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ شہزادی سفید پری کا حسد تھا، جو ملکہ کی بیٹی اور مستقبل کی ملکہ تھی، کیونکہ ملکہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا جو کچھ سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ سبز پری نہ صرف سفید پری سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ وہ انتہائی ذہین اور سگڑ بھی تھی، معاملہ فہم اور انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال تھی، بے حد فرما برداری اور خوش مزاج بھی تھی۔ سفید پری پرستان کی ملکہ تھی، مگر زمانے کے ساتھ چلنے والی اس میں کوئی بھی خوبی اور صلاحیت نہ تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک شہزادی تھی، ملکہ کی بیٹی تھی اور دادی پری کی سر چڑھی تھی۔ پریوں کے یہاں یہ بات قابل اعتراض سمجھی جاتی تھی کہ کسی پریزاد یا پریزادی میں کوئی بھی گن نہ ہو، چاہے وہ شہزادہ یا شہزادی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر نہ جانے کیوں ملکہ نے ابھی تک شہزادی کے ساتھ اتنی رعایت برتی ہوئی تھی۔ سفید پری کو صرف دو ہی کام آتے تھے، سونا اور کھانا۔ وہ اٹھتے ہی سب پر غصہ کرتی تھی اور کھانا کھاتے وقت تو سب سے زیادہ غصہ کرتی تھی، کیونکہ اس کو کوئی کھانا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس کو اپنے محل کا سادہ ماحول بھی پسند نہیں تھا، اس کو اپنا سفید لباس تک پسند نہ تھا، مگر کیا تھا کہ وہ خود سے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، بے حد سست اور کامچور تھی۔ اس کے پھوڑ پن کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ ابھی تک سفید پری ہی کہلاتی تھی، یعنی کہ جوان ہو جانے کے باوجود اپنے لباس کو رنگ نہیں پاتی تھی۔ پریوں کی یہ روایت تھی کہ پیدا ہوتے ہی سب بچوں کو نہایت نفیس ریشم سے تیار کیا گیا سفید لباس پہنا دیا جاتا تھا۔ وہ لباس بے حد نفیس اور ہلکا پھلکا ہوتا تھا تاکہ ان کو اوڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ عام طور پر بوڑھی پریاں ریشم کی روئیوں سے پہننے اور دیگر استعمال کے لیے کپڑا تیار کرتی تھیں، پھر اس کو باریک کانٹوں کی سوئی سے سیتی تھیں۔ لیکن بڑے ہو کر ہر پریزادی کو اپنا لباس خود رنگنا ہوتا تھا، اور وہ جس رنگ میں بھی اپنے لباس کو رنگ لیتی تھیں وہی اس کا نام پڑ جاتا تھا، کیونکہ رنگ کردار اور عادتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ خود اپنی بچیوں کے نام کچھ بھی رکھتے ہوں، لیکن جب پری اپنا لباس رنگ لیتی تھی تو اس کا نام اسی رنگ سے منسوب ہو جاتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی بہت اچھا رنگ تیار کرے، بس جس سے جیسا بھی رنگ بن جاتا تھا وہی اس کی علامت بن جاتا تھا۔ لباس رنگنے کے لیے رنگ وہ اپنی پسند کے پھولوں اور پودوں سے یا جس چیز کو بھی وہ پسند کریں اس سے تیار کرتی تھیں۔ اس سے ان کے سگڑ پن کا پتہ چلتا تھا، حتیٰ کہ ملکہ کو بھی اپنا لباس خود ہی رنگنا پڑتا تھا، لیکن اس کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے لباس میں ایک سے زیادہ جتنے چاہے رنگ استعمال کر سکتی تھی۔ بلا شبہ اس میں محنت تو زیادہ لگتی تھی،
لیکن یہ بھی ملکہ کے عام پریوں سے زیادہ سگر ہونے کی دلیل تھی۔ پری زیادہ لباس رنگنے کی شرط سے آزاد ہوتے تھے کیونکہ ان کو اپنے ہنر دوسرے کاموں میں دکھانے ہوتے تھے۔ وہ سفید لباس ہی پہنتے تھے جو ان کے مرد ہونے کی دلیل میں تھا۔ 10 سال تک تو پری زادے اپنی ماں کی زیر نگرانی رہتے تھے، لیکن 10 سال کا ہوتے ہی ان کو الگ محل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر وہ بادشاہ کی نگرانی میں چلے جاتے تھے جہاں زندگی گزارنے سے متعلق مختلف ہنر سیکھتے تھے۔ ان کے بلا ضرورت اور بغیر اجازت زنانے محل میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پریاں فطرتاً بہت نیک، صلح پسند اور سادہ مزاج ہوتی تھیں۔ اسی طرح ان کا محل بھی بہت سادہ تھا، اتنا سادہ کہ ہم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے اونچے پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی پر واقع پرستان میں ایک ان کا محل تھا جہاں کسی اور ذی روح کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بادل بھی بہت نیچے رہ گئے تھے، کبھی کبھی کچھ بادل ہوا کے زور سے اوپر بھی آ جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ الگ الگ گھر بنانے کی بجائے ایک ہی محل میں سب مل جل کر رہتے تھے، اپنے بادشاہ اور ملکہ کی زیر نگرانی میں رہتے تھے۔ زنانہ اور مردانہ محل الگ الگ تھے۔ سفر کے لیے شاہی افراد کے پاس تو براق تھے،